آپ پہلے کسی کے گھر گئے ہوں گے، شاید کسی دوست کے یا کسی جاننے والے کے اپارٹمنٹ میں، اور دروازے پر ہی آپ کو ایک عجیب سا احساس ہوا ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ کچھ غلط تھا، بلکہ اس لیے کہ سب کچھ بہت ٹھیک تھا۔ صاف کاؤنٹر، خالی فرش اور ایک ایسی خاموشی جو بناوٹی نہیں لگتی بلکہ قدرتی محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا، یہ لوگ ایسا کیسے کرتے ہیں روزمرہ میں بھی، ہر وقت، بغیر کسی موقع کے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اصل بات سمجھ آتی ہے۔ جو لوگ روز اپنا گھر صاف رکھتے ہیں وہ آپ سے زیادہ محنتی یا زیادہ ڈسپلن نہیں ہوتے، وہ بس ایک ایسی عادت تک پہنچ چکے ہوتے ہیں جہاں صفائی ان کے لیے سوچنے کا کام نہیں رہتی، وہ ان کے لیے روزمرہ کا معمول بن چکی ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہمارا دماغ ماحول کو کیسے دیکھتا ہے۔ نفسیات میں ایک تصور ہے جسے کوگنیٹو لوڈ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ ایک وقت میں کتنی ذہنی توانائی استعمال کر رہا ہے، اور تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب آپ کے ارد گرد بے ترتیبی ہوتی ہے تو دماغ پر اضافی بوجھ پڑتا ہے۔ سادہ الفاظ میں، ہر گندا برتن، ہر بکھرا ہوا کپڑا، ہر غیر ترتیب شدہ چیز آپ کے دماغ کے لیے ادھورا کام بن جاتی ہے، اور یہ ادھورے کام آپ کی توجہ کو مسلسل کھینچتے رہتے ہیں۔ پرنسٹن یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق جب آپ کے ارد گرد چیزیں بکھری ہوئی ہوں تو آپ کا دماغ فوکس کرنے میں زیادہ مشکل محسوس کرتا ہے، یعنی آپ تھکے ہوئے نہ بھی ہوں تو بھی ذہنی تھکن محسوس ہو سکتی ہے۔ اب اس کے برعکس سوچئے، جب آپ کا کمرہ صاف ہوتا ہے تو دماغ پر سے ایک بوجھ ہٹ جاتا ہے، آپ کو بار بار یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ یہ کام باقی ہے یا یہ چیز ابھی ٹھیک کرنی ہے۔ دماغ کو سکون ملتا ہے اور آپ زیادہ واضح سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے صاف ماحول والے لوگ زیادہ پرسکون اور بہتر فوکس کرتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جو لوگ روز صفائی کرتے ہیں وہ اصل میں صفائی سے زیادہ ایک احساس مینج کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ جان چکے ہوتے ہیں کہ اپنے ماحول کو کنٹرول کرنا اپنی زندگی میں کنٹرول کا ایک آسان طریقہ ہے۔ زندگی میں بہت سی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، حالات، لوگ، فیصلے، سب کچھ باہر ہوتا ہے، لیکن آپ کا کمرہ، آپ کی میز، آپ کا بستر، یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور جب آپ ان چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کے دماغ کو ایک چھوٹا سا سگنل ملتا ہے، میں قابو میں ہوں۔ یہی چیز آپ کے اندر سکون پیدا کرتی ہے۔ اس کو نفسیات میں لوکس آف کنٹرول کہتے ہیں۔ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی کوششیں ان کی زندگی پر اثر ڈالتی ہیں وہ زیادہ پرسکون اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور اس کو بڑھانے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے ماحول کی ذمہ داری لیں۔ زیادہ تر لوگ صفائی اس لیے نہیں کرتے کہ وہ خود کو صاف انسان سمجھتے ہیں، بلکہ وہ آہستہ آہستہ خود کو ویسا بنا لیتے ہیں۔ شروع میں یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، برتن رکھ دینا، کمرہ سیدھا کر لینا، لیکن وقت کے ساتھ یہی چیزیں ایک نئی شناخت بنا دیتی ہیں، اور جب کوئی چیز آپ کی شناخت بن جائے تو وہ عادت نہیں رہتی، وہ آپ کی فطرت بن جاتی ہے۔ ہم سب وہی کرتے ہیں جو ہم اپنے بارے میں مانتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ میں بکھرا ہوا ہوں تو آپ کا دماغ اسی کے مطابق عمل کرے گا، لیکن اگر آپ چھوٹے چھوٹے کاموں سے اپنے آپ کو یہ ثابت کریں کہ میں منظم ہوں تو وقت کے ساتھ آپ کی سوچ بدلنے لگتی ہے۔ یہی اصل تبدیلی ہے، اور یہ سب راتوں رات نہیں ہوتا۔ تحقیق کے مطابق ایک نئی عادت کو مکمل طور پر خودکار بنانے میں تقریباً 66 دن لگتے ہیں، یعنی تقریباً 2 مہینے۔ اس دوران آپ جو بھی بار بار کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کی فطرت بن جاتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ صبح کا وقت اس تبدیلی کے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے، کیونکہ صبح دماغ زیادہ تیار ہوتا ہے عادتیں بنانے کے لیے۔ اگر آپ دن کی شروعات اپنے بستر کو ٹھیک کرنے یا ایک چھوٹا سا کمرہ صاف کرنے سے کریں تو آپ کا دماغ فوراً ایک میں نے کام مکمل کیا والا سگنل لیتا ہے، اور یہ چھوٹا سا احساس پورے دن کو بہتر بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنا بستر بنائیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک ذہنی اصول ہے۔ اب ایک اہم بات، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں تو ہمیشہ سے ایسا ہی ہوں، میں صفائی نہیں کر سکتا، تو یہ صرف ایک پرانی سوچ ہے، حقیقت نہیں، کیونکہ آپ کی عادتیں فکسڈ نہیں ہوتی،
وہ بنتی بھی ہیں اور وقت کے ساتھ بدل بھی سکتی ہیں۔ اصل فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف سوچتے ہیں اور کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے عمل شروع کر دیتے ہیں، اور یہی چھوٹے عمل وقت کے ساتھ بڑی تبدیلی بن جاتے ہیں۔ آخر میں ایک سادہ سی بات، صاف گھر صرف خوبصورتی نہیں ہے، یہ ذہنی سکون، کنٹرول اور ایک بہتر شناخت کی علامت ہے، اور یہ سب کسی خاص انسان کے لیے نہیں ہوتا، یہ ہر کسی کے لیے ممکن ہے۔